بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ہمارا معاشرہ اس وقت بگاڑ کا شکار کیوں ہے اور ہمارے معاشرے کی اصلاح کیسے ممکن ہے۔ سامعین، اگر ہم دیکھیں تو اس وقت کئی تنظیمیں، کئی جماعتیں، کئی ادارے موجود ہیں جن کا بنیادی مقصد لوگوں کی اصلاح کرنا ہے، لوگوں کو راہ راست پر لانا ہے۔ ایک نہیں، سینکڑوں کی تعداد میں اس طرح کی تنظیمیں، جماعتیں موجود ہیں جو اس کاوش کو لے کر سرگرم عمل ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر ہم دیکھیں تو ہمارا معاشرہ جو ہے اس کی اصلاح ہونے کی بجائے وہ مسلسل بگاڑ کا شکار ہے، اور اس بگاڑ میں وقت کے ساتھ ساتھ اضافہ ہو رہا ہے۔ گناہ اور برائی کو اگر دیکھیں تو وہ بہت زیادہ عام ہو چکی ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ جب اتنی کوششیں بھی ہو رہی ہیں تو پھر اس کا فروٹفل امپیکٹ کیوں نہیں ہو رہا؟ تو اس کا جواب ہم اللہ رب العزت کے پاک کلام سے دیکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ المائدہ میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم۔ فرمایا کہ اے ایمان والو، تم اپنی فکر کیا کرو، تمہاری اپنی اصلاح ہو گئی، تم راہ ہدایت پر آ گئے تو گمراہ لوگوں کی گمراہی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں ہمارے سوال کا جواب یہ دیا کہ اے انسان، اے ایمان والو، پہلے اپنی اصلاح کرو، اپنی فکر کرو، اپنے گریبان میں جھانکو۔ اگر تمہاری اپنی اصلاح ہو گئی تو سمجھ لو پورے معاشرے کی اصلاح ہو گئی، پورا معاشرہ ٹھیک ہو گیا۔ لیکن آج ہمارا طریقہ کار کیا ہے، ہمارا طرز عمل کیا ہے کہ ہم نصیحت یا تبلیغ کا آغاز ہم دوسروں سے کرتے ہیں۔ ہم اپنے گریبان میں نہیں جھانکتے، اپنے آپ کو نہیں دیکھتے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، بلکہ ہم دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں، ان کے گناہوں کو دیکھ کر، ان کی برائیوں کو دیکھ کر ان پر تنقید کرتے ہیں، ان کو بارہا نصیحت کرتے ہیں۔ اپنی اصلاح کی طرف کم ہی لوگوں کو اپنی فکر ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من قال ہلک الناس فهو اہلکم، کہ جس نے یہ کہا کہ لوگ ہلاک ہو گئے، دنیا تباہ و برباد ہو گئی، وہ دنیا تباہ و برباد نہیں ہوئی بلکہ وہ خود ہلاک ہو گیا، وہ خود تباہ و برباد ہو گیا۔ اس لیے ہمیں اپنی فکر کی ضرورت ہے، اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ جب ہماری اپنی اصلاح ہو گئی تو ہمارا معاشرہ آٹومیٹکلی خود ہی راہ راست پر آ جائے گا۔ اب آئیے دیکھتے ہم صحابہ کرام کا طریقہ کار کیا تھا۔ وہ صحابہ کرام جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت میں وقت گزارا، ان کے ساتھ شب و روز گزارے، جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ زندگیاں گزاری ہیں، ان کے ایمان کی پختگی کا عالم کیا ہوگا۔ اس کے باوجود حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، آقا کی برگاہ میں آ کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کیسے منافق ہو گیا؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں آپ کے پاس بیٹھتا ہوں، آپ کے دربار میں حاضر ہوتا ہوں، آپ کی باتیں سنتا ہوں، تو اس وقت میرے دل کی کیفیت بڑی عجیب ہوتی ہے، مجھ پر بڑی روحانیت طاری ہوتی ہے، اور جب میں آپ سے جدا ہوتا ہوں، دنیاوی کاموں کاج کی طرف جاتا ہوں، تو وہاں پر میرے دل کی کیفیت وہ نہیں رہتی جو آپ کے سامنے ہوتا ہے۔ تو یہ جو دل کی کیفیت کا بدلنا ہے، یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ منافقوں کی علامت ہے، جیسے میں منافق ہو گیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں حنظلہ، تم منافق نہیں ہو گئے، بلکہ فرمایا ساعۃ فساعۃ، کہ یہ گھڑی گھڑی کی بات ہے، وقت وقت کی بات ہوتی ہے۔ کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں جن میں دل کی کیفیت اور ہوتی ہے، اور کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں جن میں دل کی کیفیت اور ہوتی ہے۔ اس لیے اے حنظلہ، تو منافق نہیں ہوا۔ تو حاضرین، اب صحابی رسول ہیں اور ان کے ایمان کی پختگی کا عالم کیا ہے، اور اس کے باوجود انہیں اپنی فکر ہے۔ اپنے دل کی حالت کے بدلنے سے انہیں اپنی پریشانی بن گئی، وہ پریشان ہو گئے۔ اسی طرح حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صحابی رسول ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کے ساتھ اپنے راز کی باتیں شیئر کی، اور ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں ایک فہرست گنوائی
جس میں منافقین کے نام شامل تھے۔ مدینہ منورہ میں جو منافقین تھے ان کی لسٹ انہیں بتائی۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا دور ہے، آپ حضرت حذیفہ بن یمان کے پاس آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اے حذیفہ، جو اللہ کے نبی نے آپ کو منافقوں کی لسٹ بتائی ہے، فہرست بتائی ہے، کہیں اس فہرست میں میرا نام تو شامل نہیں؟ اب سوچنے کی بات ہے، غور فکر کرنے کی بات ہے۔ حضرت عمر فاروق جلیل القدر صحابی خلفائے راشدین میں شامل ہیں، اور وہ صحابی جنہیں دنیا میں ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی بشارت دی ہے، اس کے باوجود اتنے اعمال اچھے ہونے کے باوجود انہیں کیا فکر ہے؟ انہیں پھر بھی فکر ہے کہ شاید کہیں میرا نام اس فہرست میں تو نہیں، منافقوں کی فہرست میں تو نہیں۔ تو اتنا انہیں فکر ہوتا تھا اپنے اعمال کا۔ تو جب اپنے اعمال اس قدر درست ہو جائیں، پھر جب تبلیغ کی جائے، پھر جب دوسروں کو نصیحت کی جائے، تو یقیناً اس نصیحت کا لوگوں پر اثر ہوتا ہے۔ صحابہ کرام کا طرز عمل یہ تھا۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے 23 سال لوگوں کو نصیحت کی، دعوت کی، تبلیغ کی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا طرز عمل کیا تھا؟ آپ دوسروں کو حکم فرما رہے ہیں، پہلے خود اس پر عمل فرمایا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز کا حکم دیا، اللہ کے فرمان کو ہم تک پہنچایا کہ ہم 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا طرز عمل کیا تھا کہ آپ 5 تو کیا، آپ دن میں 8 نمازیں ادا فرمایا کرتے تھے۔ نماز اشراق، نماز چاشت، نماز تہجد کی بھی پابندی فرمایا کرتے تھے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب کوئی پریشانی ہوتی تو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر نوافل ادا کرتے، اور اللہ کی بارگاہ میں آ کر دعا مانگا کرتے، استغفار فرمایا کرتے۔ اسی آپ کا طرز عمل تھا۔ پھر جب روزے کی بات آئی، ہمیں پورے سال میں 1 مہینہ روزہ رکھنے کا حکم فرمایا جو ہم پر فرض ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے روزے تو رکھتے ہی رکھتے تھے، اس کے علاوہ بھی ہر مہینے کم از کم تو 3 روزے لازمی رکھا کرتے تھے، اس کے علاوہ بھی آپ مزید اس میں اضافہ فرمایا کرتے تھے۔ تو آپ پھر صوم وصال رکھا کرتے تھے، ایک افطاری کے ساتھ افطاری نہیں فرماتے تھے بلکہ اس کے ساتھ اگلا روزہ بھی ملا لیتے تھے، صوم وصال فرمایا کرتے تھے۔ تو اس طرح آپ نے خود عمل کر کے ہمیں بتایا، پھر ہمیں حکم فرمایا۔ پھر زکوٰۃ کی بات جب آتی ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں 40واں حصہ اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنے کا حکم دیا، جو 1 سال کے عرصہ تک ہمارے پاس مال ضرورت سے زائد موجود ہو۔ اور خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا طرز عمل کیا تھا کہ آپ کے پاس جو مال آتا آپ اس کو سارا مال صدقہ و خیرات فرما دیا کرتے۔ ایک مرتبہ آقا اپنے مصلی امامت پر کھڑے ہیں، نماز پڑھانے لگے ہیں کہ آپ نے اچانک مصلی امامت کو چھوڑا، آپ تیزی سے اپنے گھر گئے اور تھوڑی دیر بعد واپس آ گئے، واپس آ کر پھر آپ نے نماز مکمل کرا دی۔ اب صحابہ کرام نے بعد میں پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج کیا بات تھی، کیا وجہ تھی کہ آپ مصلی امامت کو چھوڑ کر گئے پھر واپس آئے، گھر گئے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، وجہ یہ تھی کہ جب میرے گھر میں اس وقت 7 دینار پڑے تھے اور مجھے شرم آئی کہ میں اللہ کی بارگاہ میں آ کر نماز ادا کروں، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اور میرے گھر میں ضرورت سے زائد مال پڑا ہو، اس لیے میں گیا ہوں اور اس مال کو صدقہ و خیرات کر کے آیا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا طرز عمل یہ تھا۔ جنگ خندق کا موقع ہے، صحابہ کرام خندق کھود رہے ہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ سپہ سالار ہیں، نبی الانبیاء ہے، آپ چاہتے تو آپ آرام فرماتے، صحابہ کرام کام کر رہے تھے لیکن نہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے، صحابہ کرام کے ساتھ مل کر آپ بھی اس خندق کو کھودنے میں لگ گئے، محنت و مشقت میں لگ گئے، اور محنت مشقت کرتے کرتے ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں جب انہیں بھوک اور پیاس کی شدید کیفیت ہوتی ہے، اس حالت میں حضور کے پاس آ کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس قدر شدید بھوک لگی ہے کہ میں نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا ہے۔ اس نے دکھایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا، آپ نے فرمایا ادھر آؤ، قریب آئے، آپ نے فرمایا، آپ نے اپنے بطن مبارک سے کپڑا ہٹایا، آپ نے فرمایا یہ دیکھو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ مبارک پر ایک نہیں بلکہ 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ تو گویا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعمال کیے، خود کر کے پھر لوگوں کو نصیحت کی، پھر لوگوں کو حکم فرمایا۔ تو سامعین دیکھیں آج ہماری کی حالت کیا ہے کہ ہم دوسروں کو تو نصیحت کرتے ہیں اور خود اس بات پر عمل نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہماری باتوں کا دوسروں پر اثر ہی نہیں ہوتا، اور اگر کسی پر اثر ہو بھی جائے وہ ہماری نصیحت کو قبول کر بھی لے، لیکن جب اس کو پتہ چلے گا کہ ہمیں نصیحت کرنے والا خود تو اس بات پر عمل ہی نہیں کر رہا، تو پھر ہماری اس بات کی اہمیت ختم ہو جائے گی، ہماری اس تبلیغ کا اثر باقی نہیں رہے گا۔
اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا قو انفسکم و اہلیکم نارا، کہ اے لوگو اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانوں کو آگ سے بچاؤ۔ جب یہ آگ سے بچنے کا، جہنم سے بچنے کا حکم فرمایا تو پہلے حکم کیا فرمایا؟ اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے آپ کو بچاؤ، جہنم سے بچاؤ، اور پھر فرمایا کہ اب اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ تو اپنے آپ کو بچانے کا پہلے حکم فرمایا، اس لیے ہمیں اپنی اصلاح پہلے کرنی چاہیے۔ اصلاح کرنے کے بعد جب دوسروں کو ہم نصیحت کریں گے تو یقیناً اس ہماری بات میں یقیناً تاثیر پیدا ہوگی، اثر پیدا ہوگا۔ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھلا بیٹھے ہو، اپنے آپ کو بھول گئے ہو؟ تو ہمیں اپنے آپ کو بھلانا نہیں ہے، پہلے ہمیں اپنے آپ کو یاد کرنا ہے، ہمیں پہلے اپنی فکر کرنی ہے، اپنی اصلاح کرنی ہے، اس کے بعد ہمیں لوگوں کو دعوت دینی ہے۔ اگر ہم ایسا کریں گے، اگر ہم اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ پھر دوسروں کو دعوت دیں گے تو یقیناً یہ جو معاشرہ ہمیں اس وقت بگاڑ کا شکار دکھائی دے رہا ہے، گناہ اور برائیوں سے بھرا ہوا دکھائی دے رہا ہے، پھر ہمارا معاشرہ ایسا نہیں رہے گا، یہ بگاڑ خود بخود ختم ہو جائے گا۔ اپنی اصلاح ہو گئی تو ہمارا معاشرہ بھی ہر طرح کی برائی، گناہ، بیماریوں سے نجات پا جائے گا، اور ہمارا معاشرہ ایک صحیح معنوں میں اسلامی اور اصلاحی معاشرہ بن جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کی اصلاح ہو جائے تو پھر سب سے پہلے ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔